ایک خوف سے بھرپور نظر اس نے اپنے پیچھے ڈالی تھی۔ چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، حلیہ بری طرح سے بگڑ چکا تھا۔ وہ آگے ہی آگے بھاگے جا رہی تھی۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ خبیث اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ اس نے سامنے دیکھا، راستہ خالی تھا، دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ابھی تک اس کے دل میں یہی اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی اس خالی راستے پر موجود نہ ہو۔ ہانپتے کانپتے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اب وہ اس جگہ سے بہت دور آ چکی تھی، جو جگہ اس سے نحوست زدہ لگ رہی تھی، جہاں پر ناچ گانا ہو رہا تھا، گانے بجانے کی محفل چل رہی تھی، مگر وہاں سے آنے کے باوجود بھی شاید وہ ابھی وہیں کہیں پہ بھٹک رہی تھی، کیونکہ اس کے دل میں خوف ابھی بھی کہیں کسی کونے میں موجود تھا۔ اس محفل کا شور ابھی بھی اس کے کانوں میں سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس نے کہاں دیکھی تھی ایسی محفلیں، ایسے ہنگامے کے بارے میں تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے آہستگی سے چلنا شروع کر دیا۔ وہ وقت پر ہاسٹل پہنچنا چاہتی تھی۔ اسے آج بہت دیر ہو گئی تھی۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں چوکیدار اسے ہاسٹل میں گھسنے بھی دے گا یا نہیں۔ اگر مرہا ساتھ ہوتی تو بات الگ تھی، کیونکہ وہ اکثر رات کو لیٹ واپس آتی تھی اور چوکیدار اس کے لیے خاموشی سے دروازہ کھول دیا کرتا تھا، اور یہ بات وارڈن کو بھی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ مگر حیا کیا کرتی، اس کا زندگی کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے مرہا پر ایک بار پھر سے غصہ آ گیا تھا۔ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ہاسٹل یہاں سے کتنے فاصلے پر تھا، اسے کتنا دور چلنا پڑے گا۔ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، پیٹ میں مارے بھوک کے چوہے دوڑ رہے تھے۔ اب تو رات کے تقریباً 8 بج چکے تھے۔ وہ ایک انجان راستے پر پیدل جا رہی تھی۔ اس کا موبائل فون بھی وہیں رہ گیا تھا۔ اس محفل سے دور آ کر اس بھرے جنگل میں وہ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ یہاں پر کوئی ایسا بھیڑیا نما مرد نہیں تھا جس سے اسے اپنی عزت کو خطرہ ہوتا، مگر سچ ہی کہتے ہیں کہ عورت اپنے گھر کی 4 دیواری کے علاوہ کہیں محفوظ نہیں ہوتی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر روئے، اپنی بے وقوفی پر ماتم کرے۔ اس کے سامنے ایک لمبی سڑک شروع ہو رہی تھی جو نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ یہاں پر اسے کوئی سواری بھی مل سکتی ہے یا نہیں۔ اب اسے ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں کوئی جنگلی درندہ آ کر اسے چیر پھاڑ نہ دے۔ کمزور دل کی مالک حیا زندگی میں پہلی بار حویلی سے یوں باہر نکلی تھی کہ اس کے گھر والے نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس سے پہلے وہ جہاں بھی جاتی اپنے گھر پہ اطلاع ضرور کرتی تھی، مگر آج پہلی بار میں ہی اس کے ساتھ اتنا برا ہو گیا تھا کہ دل ہی دل میں وہ توبہ کر رہی تھی کہ آئندہ کبھی حویلی سے باہر قدم نہیں رکھے گی۔ وہ تو بس یونیورسٹی سے لے کر حویلی تک ہی محدود رہتی، باہر کی دنیا تو اس نے دیکھی ہی نہیں تھی۔ مگر مرہا آج اسے اس محفل میں زبردستی لے آئی تھی، جہاں پر آ کر مرہا نے خود اپنا کوٹ اتار پھینکا اور ڈانس پارٹی میں شامل ہو گئی تھی۔ آج شام سے ہی وہ اسے کہہ رہی تھی کہ حیا تم کہیں بھی نہیں جاتی، ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتی ہو، میں تم جیسی دوست بنا کر پچھتا رہی ہوں۔ وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ اس کا دل رکھنے کے لیے حیا نے بھی معمولی سی تیاری کی، پھر اس کے ساتھ چلی آئی۔ مرہا نے تو یہی کہا تھا کہ وہ اسے جس پارٹی میں لے کر جا رہی ہے وہاں بہت مزہ آئے گا۔ اس نے آج تک ایسی جگہ اپنی زندگی میں پہلے نہیں دیکھی ہوگی، اور سچ بھی یہی تھا۔ حیا نے آج تک کوئی پارٹی نہیں دیکھی تھی، بس شادی اور میلاد کی محفلوں میں آنا جانا رہا تھا۔ جب وہ اس پارٹی میں پہنچ کر بے حیا لڑکیاں اور شراب کے نشے میں بے حال ہوتے لڑکے جو اپنی حدود و قیود کو گویا بھول ہی چکے تھے، انہیں دیکھ کر اس کے تو حواس باختہ ہو گئے۔ مرہا اسے ایک جگہ چھوڑا اور بولی، میں اپنی دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتی ہوں، تم بھی دیکھو یہاں گھومو پھرو، تمہیں پتہ چلے کہ زندگی کو کیسے انجوائے کرتے ہیں، تم بھی اس سب کی عادت ڈالو۔ میں بس 10 منٹ میں آئی۔ ابھی وہ بیچاری وہاں کھڑی ہی تھی کہ ایک لڑکا جو اسے پہلے ہی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا، اسے اکیلے دیکھا تو قریب آیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنے لگا تو حیا کو ایک کرنٹ سا لگا تھا۔ آج تک کسی غیر مرد نے اسے نظر بھر کر دیکھا نہیں تھا، چھونا تو دور کی بات تھی۔ حیا خوف کی وجہ سے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس تیز موسیقی والی محفل میں موجود
کسی بھی انسان کو دوسرے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مرحا بھی اس شغل میں گم ہو گئی تھی، جیسے اسے حیا کی پرواہ نہ ہو۔ وہ دوستی کا رعب جما کر اسے لائی تھی، مگر اب خود اس چیز کا پاس رکھنا بھول گئی تھی۔ حیا کو اسے اپنی مدد کے لیے پکارنا بیکار محسوس ہونے لگا۔ اسے لگنے لگا کہ وہ اس جگہ پر مس فٹ ہے۔ وہ چوروں کی طرح اس محفل سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کا فون اور بیگ بھی وہیں اسی ٹیبل پر رکھا گیا تھا۔ جلدی میں ہوش ہی کہاں تھا۔ وہاں پر باقی لڑکیوں کا سامان پڑا تھا۔ سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کے حیا جب اوپر آئی تو اسے لگا کہ اس نے مزید غلطی کر دی ہے۔ وہ لڑکا تو اب مزید شیر ہو گیا تھا، کیونکہ اوپر والی جگہ بالکل سنسان تھی۔ اگر وہ حیا کے ساتھ کچھ بھی غلط کرتا تو اسے روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ حیا تو بالکل ہی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ مرحا جس دروازے سے اسے لے کر آئی تھی وہ اب بالکل سنسان پڑا تھا۔ وہاں پر کوئی سیکیورٹی گارڈ بھی نہیں تھا۔ ایک نظر اس نے اس لڑکے کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا اور پھر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ لڑکا طنزیہ ہنسی ہنستا اسے جاہل گوار دیتا واپس چلا گیا تھا۔ شاید وہ پیچھے پڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ شاید ایسی لڑکیوں کے ساتھ وقت پر بات نہیں کرتا تھا۔ یوں بھی یہاں پر بہت سی رنگین تتلیاں تھیں جو ایک سے بڑھ کے ایک تھیں۔ وہ خوشی سے اپنا آپ اسے پیش کر دیتی۔ اسے کسی کی مزاحمت بھی برداشت نہ کرنی پڑتی۔ سبھی یہاں پر خوش دکھائی دے رہے تھے، مگر حیا کو اس محفل سے خوف آ گیا تھا۔ اسے اپنی عزت خطرے میں پڑتی محسوس ہونے لگی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ کتنی دور چلی گئی تھی۔ اسے اس لڑکے کے سائے سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسے پل بھر میں ناپاک کر دے گا۔ جس بے باکی سے اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اسے اس کی بدگماش فطرت ہونے کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ حیا اس سڑک پر بھاگتے بھاگتے تقریباً 20 منٹ بعد کھلی ہوا میں سانس لے پائی تھی، مگر اس خوف سے نکلتے ہوئے اسے اندازہ ہوا کہ وہ جس جگہ آ چکی ہے وہ اس کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ سنسان ویران سڑک جہاں پر کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ واپس جاؤں یا آگے بڑھوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فون بھی نہیں تھا، بس ایک بے مقصد راستہ تھا جس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، ایک اور مصیبت آن پڑی۔ سڑک کے کونے سے ایک بائک کی لائٹ نمودار ہوئی۔ گاڑی ہوتی تو پھر بھی شاید اسے کوئی تسلی ہوتی، وہ اس سے لفٹ لے سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے گاڑی میں کوئی خاتون موجود ہو، مگر سامنے بائک پر موجود 2 لڑکوں کو دیکھ کر حیا کی جان نکل گئی۔ ان لڑکوں سے حیا بچتی بچاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ دل ہی دل میں امید تھی کہ ہو سکتا ہے وہ لڑکے اپنے راستے پر چلے جائیں، مگر وہ لڑکے بائک عین اس کے قریب لا کر روک کر کھڑے ہوئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ کہو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں باجی۔ وہ لڑکے اس کے قریب کھڑے ہو کر پوچھنے لگے تو حیا کے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے، رنگ زرد پڑنے لگا۔ ایک مصیبت سے نکل کر اب وہ ایک نئی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ ان لڑکوں سے کیسے جان چھڑائے؟ بھاگتی تو کیسے؟ اور کہاں بھاگ کر جاتی؟ وہ اتنا تھک چکی تھی کہ اس میں بھاگنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ 2 تھے، اسے بھاگ کر فوراً دبوچ لیتے۔ وہ انہیں کھڑی منع کرتی رہی۔ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک شریف لڑکی ہوں، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو، مجھے جانے دو، میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا۔ وہ تو رونا شروع ہو گئی تھی، مگر لڑکے سننے والے کہاں تھے؟ انہیں بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ حیا بہت ڈرپوک اور کسی شریف گھرانے کی لڑکی ہے۔ ان سے کہہ رہی ہے احسان شکار تھی۔ ایسی لڑکیاں لڑکوں کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہیں کرتی، بلکہ ان کے لیے آسان چارہ ثابت ہوتی ہیں۔ ہاتھ سے چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی تو حیا کی چیخ نکل گئی تھی۔ پورا خون جیسے سمٹ کر چہرے میں آ گیا تھا۔ حیا کی لالی نے اس کے چہرے پر گلابیاں بکھیر رکھی تھیں، آنکھیں پھیلاتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے رب کو پکارا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکے اسے مزید کچھ کہتے، کسی کے ساتھ دست درازی کرتے، ایک بڑی سی گاڑی ان دونوں کے پیچھے رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، ایک خوبرو گاڑی سے باہر نکلا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ شرم نہیں آتی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ تم لوگوں کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ لڑکے کا انداز اور اس کی شخصیت اتنی رعبدار تھی کہ اسے دیکھتے ہی دونوں لفنگے بھاگ کھڑے ہوئے۔
حیا نے شکر ادا کیا تھا کہ یہ نوجوان اس کے لیے ایک رحمت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ اگر وہ نہ آتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، پھر روتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جو کچھ ہو چکا تھا اس کی وجہ سے اب تک وہ ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ لڑکے مجھے تنگ کر رہے تھے، شکر ہے آپ آ گئے اور مجھے ان لوگوں سے بچا لیا۔ کون ہیں آپ؟ وہ اس کی طرف مشکور نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں جو کوئی بھی ہوں اس بارے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ شریف لڑکیوں کے باہر نکلنے کا وقت نہیں ہے۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھولتے حیا کو اندر بیٹھنے کی آفر کی۔ حیا ایک لمحے کو جھجکی۔ کیا وہ اس کی آفر کو قبول کر لے؟ کیا اسے اجنبی کے ساتھ جانا چاہیے؟ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسے وہی جما کر دیکھنے لگا۔ بیزاری سے بولا، میڈم مجھے دیر ہو رہی ہے، اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیے، ورنہ فیصلہ آپ کا ہے۔ یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، سنسان سڑک ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ابھی تو بچانے میں آ گیا، تھوڑی دیر بعد پھر کوئی اور بائک والے آ گئے تو آپ کہاں جائیں گی؟ ہر بار اللہ ایسی غیبی مدد نہیں کرتا۔ انسان کو اپنی حفاظت کے لیے عقل بھی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اس لڑکے کی بات پر وہ فوراً بھاگ کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اسے لگا کہ کہیں یہ شخص اس کی اس ہچکچاہٹ سے خائف ہو کر اسے چھوڑ نہ دے۔ حیا کے تیزی سے بیٹھنے پر اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی تھی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ قیمتی کلون کی مہک پوری گاڑی میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مہک حیا کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حیا اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگی۔ حیا نے اسے اپنے ہاسٹل کا راستہ مختصر بتا دیا۔ آپ مجھے گرلز ہاسٹل ڈراپ کر دیں، میرے پاس ابھی کرایہ نہیں ہے۔ یہ بات اس نے شرمندگی سے بتائی تھی۔ کیوں؟ کیا گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ اس کے چہرے پر ناگواری چھا گئی تھی۔ ویسے میں ایسی لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھتا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں گھر سے بھاگی ہوئی نہیں ہوں، میں غلطی سے ایک ایسی جگہ چلی گئی تھی جہاں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میری سہیلی مجھے پارٹی میں لے گئی، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسی پارٹی ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ مجھے وہاں پر جا کر پتہ لگا کہ یہاں آ کر میں نے غلط کیا ہے۔ وہاں ایک لڑکا مجھے چھیڑنے لگا تو میں باہر نکلی اور پھر بھاگتے ہوئے میں یہاں تک آ گئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی بات کو سن رہا تھا۔ بغور اس کا چہرہ دیکھا، وہ شریف گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کی بات میں سچائی معلوم ہوئی کہ وہ غلطی سے ایسی جگہ پر چلی گئی ہوگی۔ کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو یونیورسٹی تک چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا دوبارہ ایسے کسی پر بھروسہ کر کے باہر نہیں آنا۔ وہ مصروف سے انداز میں گویا ہوا تھا۔ اس کا نصیحت کرنے کا انداز بہت اچھا تھا۔ حیا کو اس کی کوئی بات بری نہیں لگی۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ۔ کتنی بے وقوف تھی جو اپنی سہیلی کے کہنے پر اس کے ساتھ ایسے ہی چلی گئی تھی۔ پھر اپنا موبائل اور بیگ بھی وہیں پہ چھوڑا۔ کسی کو معلوم بھی نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اگر وہ غلط ہاتھوں میں چلی جاتی تو اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ یہ سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ وہ بغور اس خوبرو انسان کو دیکھنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے بغور دیکھنے لگی تھی۔ اسے دیکھنا، اس سے بات کرنا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ تبھی اس کا نام پوچھ لیا، ریان ملک۔ اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ ریان ملک کے نرمی سے بات کرنے پر اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ اب ذہن بھی کچھ سوچنے پر آمادہ ہوا تو وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اگر اس کے نمبر پر گھر میں سے کسی نے رابطہ کیا تو کیا ہوگا؟ اگر کسی لڑکے نے کال اٹھا لی تو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے چین ہو گئی تھی۔ پریشانی سے وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے پاس فون بھی نہیں ہے۔ اگر کسی انجان شخص نے میرے موبائل پر آنے والی کال اٹھا لی تو وہاں پر سبھی نشے سے دھوتے۔ میرے گھر والوں پر کیا گزرے گی؟ جیسے وہ اسے اپنی مجبوری بتا رہی تھی۔ وہ بھی قدرے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ بات تو لڑکی کی صحیح تھی، اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ آپ کو اپنے بیگ کا رنگ یاد ہے؟ اس میں آپ کا شناختی کارڈ تھا اور کوئی ڈاکیومنٹس؟ کس جگہ رہ گیا آپ کا بیگ؟
میں ابھی آپ کو لے چلتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی مسئلے سے دوچار ہو جائیں۔ اب حیا کو بھی اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اسے اپنے اتنے اہم ڈاکیومنٹس کو بھی یوں ہی بیگ میں نہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ کتنی بے وقوف تھی وہ گاڑی ہاسٹل کے دروازے سے واپس موڑ کر اسی راستے پر لے گیا تھا جہاں سے اس نے حیا کو بٹھایا تھا، اور پھر اس سے پوچھ کر وہ اسی راستے پر چلنے لگا تھا جہاں پہ پارٹی تھی۔ حیا کو کچھ راستہ یاد تھا، اسی لیے وہ لوگ آسانی سے وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ جب دونوں کلب میں داخل ہوئے تو پارٹی کا تقریباً اختتام ہو چکا تھا۔ جب وہ پہلے اس جگہ پر آئی تھی تو حیا کو وحشت ہو رہی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اب اس کے احساسات بالکل تبدیل ہو چکے تھے، کیونکہ اس کے ساتھ ریان ملک تھا، ایک باروب شخص، شاندار پرسنالٹی کا مالک۔ وہ خود کو اس کے پہلو میں بہت محفوظ تصور کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ہلکی ہوتی موسیقی کا شور اس کے کانوں میں پڑا تھا۔ سامنے کا منظر وہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ نشے میں دھت لڑکے لڑکیاں اپنی حد کو کراس کرتے ناچ رہے تھے، واہیات حرکتیں کر رہے تھے، مگر اب اسے کوئی بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ریان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کا بال بھی پھیکا نہیں کر سکتا۔ وہ مضبوط سائبان تلے ہے۔ حیا کے ایک طرف اشارہ کرنے پر اس نے وہ بیگ اٹھا کر حیا کے حوالے کیا تھا۔ سب لڑکے لڑکیاں اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ وہاں موجود تمام لڑکوں سے بہت منفرد لگ رہا تھا، ایسا انسان جس کے ساتھ کی کوئی بھی لڑکی تمنا کر سکتی ہے۔ حیا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ صرف دولت میں نہیں بلکہ روب اور وجاہت میں بھی کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ ریان ملک کی مقناطیسی شخصیت کا ہی کمال تھا۔ ان لوگوں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ حیا نے بڑے آرام سے اپنا بیگ وہاں سے اٹھایا اور اس کے ساتھ واپس آ گئی۔ اس کی نظروں نے مرہا کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی بھی مرہا کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ وہ لڑکی اب قابل اعتماد نہیں رہی تھی۔ جو سلوک مرہا نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ جب اس نے موبائل آن کیا تو اس کی جان نکل گئی تھی۔ موبائل پر سینکڑوں کالز تھیں، جن میں آدھی اس کی ماں کی، کچھ سہیلیوں کی اور باقی فارس کی تھیں۔ اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ فارس کو کیا جواب دے گی؟ وہ کیا کہے گی اسے کہ وہ کہاں تھی؟ یا اللہ، سب خیر ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سب سے پہلے اپنی اماں کو فون کیا۔ ماں نے اسے خوب سنائی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کتنی دیر ہو گئی ہے تمہیں فون کرتے ہوئے، نہ تم کال اٹھا رہی ہو نہ میسج کا جواب دے رہی ہو۔ جانتی ہو کہ ہمارے دل پر کیا بیت رہی تھی؟ کیسی کیسی پریشانی اور وسوسوں نے اپنے گھیرے میں ڈال دیا تھا۔ زری بیگم نے اسے خوب سنائی تھی۔ حیا کے پاس بولنے کو ڈھنگ کا بہانہ بھی نہیں تھا۔ کہاں رہ گئی ہو تم؟ فارس پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے تو میری جان کھا لی تھی، کہہ رہا تھا کہ میں اس کے ہاسٹل جا رہا ہوں، کہ ابھی تک وہ پہنچا نہیں۔ ان کی بات پر مرہا کے منہ سے آواز نکلی، نہیں۔ پھر اس کو فون کرو اور پوچھو اسے، پتہ کرو کہ کہاں ہے۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آج تمہیں گھر لے کر آنا ہے۔ میں تو سمجھی تھی کہ تمہارے ہاسٹل پہنچ چکا ہوگا۔ رکو، میں خود اسے فون کر کے پوچھتی ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کی جان نکلی تھی۔ تبھی اس نے فارس کو فون ملایا۔ فارس خان زادے نے فون اٹھاتے ہی حیا پر برسنا شروع کر دیا تھا۔ کہاں ہو حیا تم؟ میں تمہارے ہاسٹل کے باہر کھڑا ہوں۔ میں نے ہاسٹل کی وارڈن سے پوچھا ہے کہ تم کہاں ہو۔ اس نے کہا ہے کہ تم آج شام ہی ایک لڑکی کے ساتھ یہاں سے چلی گئی تھی۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ رات کے اس وقت تم باہر کون سے ضروری کام کر رہی ہو؟ وہ دانت پیستے بولا تو حیا کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں اس سے زیادہ وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ جلدی ہاسٹل پہنچو تم، جہاں بھی ہو میں باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ فارس نے اتنا کہہ کر فون کاٹ دیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ آج وہ حیا کو نہیں چھوڑے گا، اور یہ بات تو وہ کسی طرح بھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ بات تو گھر میں بابا تک بھی پہنچ جائے گی، تب وہ سب لوگوں کو کیا جواب دے گی؟ حیا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ ساتھ بیٹھا نوجوان بھی اس کی حالت سے بے خبر نہیں رہا تھا۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ وہ مجھے گھر سے فون آ رہا ہے، میرے ابو ہاسٹل کے باہر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ فارس کو اس نے ایک لمحے میں باپ کیوں بنا دیا تھا؟
یہ تو اس وقت حیا کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ ہاں، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اس خوبرو نوجوان کو ناراض کرنے کا ڈر تھا، جیسے وہ یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ فارس کوئی اور نہیں، اس کا ہونے والا شوہر اور منگیتر ہے۔ وہ یہ بات اس سے کیوں چھپا رہی تھی؟ کیا ایک لمحے میں وہ نوجوان اس کے دل میں اتر گیا تھا؟ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس سے دور ہو۔ کوئی تو بات تھی۔ وہ خود سے نظریں چراتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ جب وہ ہاسٹل کے قریب پہنچنے والی تھی تو کہنے لگی کہ میرے ابو ہاسٹل کے باہر کھڑے ہیں۔ ایسے میں اگر ابو کے سامنے آپ کی گاڑی سے اتروں گی تو وہ بہت برا منائیں گے۔ وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں، میرا آپ سے کیا تعلق ہے۔ ویسے بھی میں بہت سخت ماحول سے تعلق رکھتی ہوں، تو آپ مجھے باہر سڑک پر اتار دیجیے گا۔ اس نے یہ بات کی تو ریان آسانی سے مان گیا۔ اس وقت تک ریان اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا، خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ لیکن پتہ نہیں حیا کا دل کیوں دھڑک رہا تھا۔ اس نوجوان کی مسحور کن شخصیت نے اس پر بھی ایک سحر سا طاری کر دیا تھا۔ حیا کو اندازہ تھا کہ وہ اسے دوبارہ ملے گا، ان دونوں کی ملاقات ہوگی، اور یہ ملاقات دائمی اور یادگار ہوگی۔ جوں جوں ہاسٹل قریب آ رہا تھا، حیا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ رہا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نوجوان سے دور ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وقت یہیں پہ رک جائے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ وہ ہاسٹل سے تھوڑا دور اسے اتار کر جاتے ہوئے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، مس حیا، یہ میرا کارڈ ہے۔ آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، جس کا مطلب سمجھتے حیا کا دل کھل اٹھا تھا۔ اسے ایسا لگا تھا کہ اس کے دل کی مراد خدا نے پوری کر دی ہو۔ وہ لڑکی ہونے کے ناطے خود اس سے نمبر نہیں پوچھ پا رہی تھی، مگر جب اس نے خود ہی نمبر دے دیا تو حیا انکار نہیں کیا تھا۔ حالانکہ حویلی میں رہنے والی لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی، مگر ریان کا سحر ہی ایسا تھا کہ وہ خود کو روک نہیں پائی۔ کارڈ اس نے اپنی مٹھی میں دبا لیا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہاسٹل کے دروازے سے اندر چلی گئی، جہاں فارس کی گاڑی پر نظر پڑتے ہی اس کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ دل میں تھوڑی دیر پہلے جو کلیاں کھلی تھیں وہ مرجھا گئی تھیں۔ فارس اس کا زبردستی کا منگیتر، ہائے اللہ، یہ کیا جن میرے اوپر مسلط ہو گیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میری زندگی کتنی خوبصورت ہوتی۔ تھوڑی دیر پہلے ہونے والے حادثے اور پھر ریان سے ملاقات کو وہ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات تصور کر رہی تھی۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں تو اس نے ہمیشہ سوچا تھا، اور اپنے خوابوں میں ایسا ہی ایک کردار اس نے تخلیق کیا تھا۔ جب وہ گاڑی کے پاس پہنچی تو فارس ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا تھا۔ کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اس کے پاس آیا تو حیا بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ حیا کا چہرہ اس نے اپنے ہاتھوں میں بھینچ لیا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے تکلیف کی شدت سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جاہل، جنگلی، گوار، وہ دل ہی دل میں اسے کئی القابات سے نواز گئی تھی۔ میں کسی غلط ارادے سے کہیں نہیں گئی تھی، میں اپنی سہیلی کے ساتھ موجود تھی۔ اس کی بہن کی مہندی تھی اور میں اسی مہندی پر موجود تھی۔ فنکشن کے دوران مجھے موبائل کی طرف دھیان نہیں رہا، اور پھر جب دیکھا تو میں نے اماں کو اور تمہیں کال کی، مگر اتنی سی بات پہ تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب کی بار فارس قدرے نرم پڑا تھا۔ بیٹھ جاؤ گاڑی میں، اور آج کے بعد تم اس طرح سے بغیر بتائے، بغیر اجازت کے کہیں نہیں جاؤ گی۔ حیا نے اسی بات کو غنیمت جانا تھا کہ فارس کا غصہ جلدی سے اتر گیا تھا۔ وہ فوراً سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ فارس زن سے گاڑی کو حویلی کی طرف بڑھا کر لے گیا تھا۔ جب وہ حویلی پہنچی تو سب لوگ ہی جاگ رہے تھے، اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ کب سے تمہیں کالز کر رہے تھے، تم کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ فارس کہاں سے لے کر آئے ہو تم اسے؟ تب وہ غصے سے کہنے لگا کہ پوچھیے اپنی لاڈلی سے، ہماری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بتائے بغیر اپنی سہیلی کی مہندی پر پہنچ گئی تھی۔ اجازت لینا تو دور کی بات، یہ تو اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اب ہمیں کوئی بات بتاتی ہی نہیں۔ وہ سخت غصے میں لگنے لگا تھا۔ حیا نے روتی ہوئی نظریں اپنی ماں پر ڈالی تھیں، جو سخت تاثرات سے اسے گھورتی جا رہی تھی۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ کیوں تم ایسی بے وقوفیاں کرتی ہو؟ جانتی ہو کہ فارس کتنا پریشان ہو رہا تھا تمہارے لیے؟ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو تب کیا ہوتا؟ شکر کرو کہ فارس
باقی نوجوانوں کی طرح نہیں ہے، بہت کھلے دل کا مالک ہے وہ، تم سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی تمہاری ہر بدتمیزی کو برداشت کر جاتا ہے۔ فارس کی طرف کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے زری بیگم بولی تھی کہ ان کی باتوں کا فارس پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ کل ہی میرا اس کے ساتھ نکاح کیا جائے، اگر کل میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تو یہ رشتہ توڑ دوں گا۔ اس نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب میں مزید اسے کھلی چھوٹ نہیں دے سکتا۔ زری خان نے ابھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، جانتی تھی کہ وہ فارس جیسا امیر زادہ ان کی بیٹی کو دوسرا ملے گا نہیں، مگر حیا کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ فارس تو اپنی بات کہہ کر اوپر چلا گیا تھا۔ وہ رات حیا نے پریشانی سے روتے ہوئے گزاری تھی۔ نہ جانے کل کا سورج اسے کیا رنگ دکھانے والا تھا۔ ابھی تو اس نے محبت کا ذائقہ چکھا تھا، ابھی تو اپنے محبوب سے محبت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، اور اس کی محبت کو اس سے چھیننے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ اگلے دن کھانے کی ٹیبل پر گھر کے سارے بڑے موجود تھے۔ میں نے رات کو ایک بات کی تھی، اپنے اور حیا کے نکاح کی۔ کھانے کی ٹیبل پر فارس نے وہی بات کی تو حیا کی جیسے جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ اسے بار بار ریان ملک کی گاڑی میں گزرے وہ لمحات یاد آ رہے تھے۔ اگر وہ نہ بھی ہوتا تو بھی شاید حیا کو کبھی بھی فارس جیسا نوجوان پسند نہیں آتا۔ اسے ہمیشہ سے پڑھے لکھے شاعرانہ مزاج کے مرد پسند تھے۔ ان میں سے فارس میں وہ ایک بھی خصوصیات نہیں تھیں، بس اس کی آنکھوں میں جنون تھا، حیا کو حاصل کر لینے کا جنون، جسے دیکھ کے وہ ڈر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر میں نے نکاح کر لیا تو فارس نکاح کے بعد میرے قریب آنے کی کوشش کرے گا، تو تب میں کیا کروں گی؟ اس نے ہمت کر کے کہا کہ ابھی آپ لوگ صرف منگنی کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ 2 مہینے کے بعد جب میری پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو جیسا آپ لوگ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ وہ جھکے سر کے ساتھ بولی تو نہ جانے فارس نے کیا سوچ کر اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ وہ تو نکاح کے بغیر ٹلنے والا نہیں تھا، مگر حیا کے لجاجت سے کہنے پر وہ مان گیا تھا۔ کہنے لگا کہ 2 مہینے کے بعد تمہیں رخصت ہو کر میرے ساتھ چلنا ہوگا، تب میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اسے فارس پر حیرت ہو رہی تھی، وہ اس کی بیزاری کو ناگواری کو کیوں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ منگنی کی رسم ہو گئی تھی۔ جب فارس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اپنی کیفیت سے وہ خود ہی گھبرا گئی تھی۔ وہ اس انسان کو ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزار سکتی تھی، اس صورت میں کہ اس کے دل کا مکین اب کسی اور کی ذات بن گئی تھی۔ فارس کو قبول کرنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ منگنی کی رسم ہو چکی تھی، شام کا وقت تھا، فارس بہت خوش تھا۔ وہ لان میں آیا تو حیا بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ کیا آپ میں ذرا بھی عزت نفس نہیں ہے کہ ایک لڑکی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر بھی آپ اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ نہیں، مجھ میں کوئی عزت نفس نہیں، اس نے پلٹ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ تو حیا کو اس شخص پر غصہ آنے لگا۔ ہاں، تم جیسے جاہل لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جنہیں محض اپنی خوشی کی پرواہ ہوتی ہے، دوسرے کے جذبات اور احساسات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دوسرے کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، ان کی بلا سے، وہ جائیں بھاڑ میں، بس ان کے دل کی خوشی پوری ہوتی ہے۔ ہمارے گاؤں کے سارے مرد ایک جیسے ہی ہیں، اور تم بھی ان مردوں جیسی ہی ہو، تم بھی صرف اپنی سوچتی ہو۔ یہاں کی عورتیں بھی تو ایسی ہی زندگی گزار رہی ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ یہ سروے آپ نے کب کیا؟ فارس اس کے قریب آتا اسے خود کے بہت نزدیک کر گیا تھا۔ اس کی قربت کی وجہ سے حیا پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی باہوں کے حصار میں قید کرتا اس نے وہاں سے بھاگنے میں عافیت جانی۔ وہ تو محبت کے خمار میں گم تھا۔ حیا کو اپنے قریب دیکھ کر وہ یوں ہی بے خود ہو جایا کرتا تھا، لیکن حیا کو اس کی یہ ادائیں اور اس کا جبری محبت میں زبردستی کرنا پسند نہیں آ رہا تھا۔ رات بھر وہ سوچتی رہی کہ وہ کیا کرے۔ ہاتھ میں وہ کارڈ لیے وہ اس کے نام کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس نمبر پر رابطہ کرے، ریان سے میٹھی میٹھی باتیں کرے، اس پر اپنے جذبات کو کھول کر عیاں کر دے۔ اسے بتایا کہ ایک ہی ملاقات میں ریان نے اس پر جادو طاری کر دی ہے، وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگی ہے۔
ریان ملک وہ شخص تھا جس کے ساتھ زندگی کے چند لمحے ہی خوبصورت لگنے لگے تھے۔ ایک کشمکش میں مبتلا اس نے وہ کارڈ اپنے تکیے کے نیچے رکھا۔ زندگی کے ایک خوبصورت دور کا آغاز ہو گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ محبت کا احساس کتنا خوبصورت ہے، جو انسان کو سر تا پا بدل دیتا ہے۔ انسان صرف اپنے محبوب کے بارے میں ہی سوچتا ہے، اس کی خوشی کے بارے میں، اس سے ملاقات کے بارے میں، اس سے کہنے والے جملوں کو ترتیب دینے لگتا ہے۔ اگر زندگی میں فارس نام کی بلا نہ ہوتی تو وہ خود پر رشک کرتی کہ اس کی زندگی میں اتنا شاندار انسان آیا جس کے ساتھ پر فخر محسوس کرے گی۔ منگنی کے بعد فارس نے حیا کو یونیورسٹی میں جانے کی اجازت دے دی تھی، اس شرط پر کہ 2 مہینے کے بعد وہ اس کے ساتھ نکاح اور رخصتی پر تیار ہو جائے گی۔ حیا کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ زری بیگم نے بھی اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ مجھے سچ بتاؤ حیا، تم کل کہاں تھی؟ ان کی اکھیوں میں شک تھا۔ حیا نظریں چرانے لگی تھی۔ امی، کیا آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے؟ آپ مرحا سے پوچھ لیں، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں اس کے ساتھ تھی، مگر آپ پھر بھی ایک ہی بات کہے جا رہی ہیں۔ آپ سب لوگ مجھ پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اعتبار کرنا سیکھیے لڑکیوں پر۔ وہ رونے لگی تھی۔ زری بیگم کو اپنے لہجے کی سختی پر افسوس ہوا تھا۔ حیا تو ان کے پاس اب فارس کی امانت تھی، تھوڑے ہی عرصے کی مہمان تھی وہ، تو اس گھر سے فارس کے سنگ رخصت ہونے والی تھی۔ وہ اب ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی دل آزاری ہو۔ میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، فارس جیسے مرد خوش قسمت لڑکیوں کو ملتے ہیں، تم اس کی قدر کرو۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم اسے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی۔ وہ مرد ہے، اگر غصے میں آ گیا تو کچھ بھی الٹا سیدھا فیصلہ کر سکتا ہے، اور پھر تمہارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ زری بیگم اپنی بات سمجھا کر وہاں سے چلی گئی تھیں۔ حیا نے گہری سانس لی تھی۔ فارس اتنا غیرت مند مرد نہیں ہے۔ کتنی بار میں اس سے نفرت کا اظہار کر چکی ہوں، مگر اس کے باوجود بھی وہ میرے آگے پیچھے پھرنے سے، محبت کا اظہار کرنے سے باز نہیں آتا۔ ایسے ہی چپکو مرد تو اسے پسند نہیں تھے۔ کچھ دن کے بعد ہی وہ یونیورسٹی میں آئی تھی، کیونکہ جب سے منگنی ہوئی تھی اس کی طبیعت بہت پسمردہ ہو گئی تھی، بہت بے چین سی، دل تھا کہ ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ ریان کا چہرہ تھا جو آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہا تھا، وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے جذبات یک طرفہ ہیں۔ ریان ملک کبھی بھی اس کے جذبات سے واقف نہیں ہو پائے گا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں جان پائے گا کہ حیا اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ اپنی محبت کو دل میں لیے اس دنیا سے چلی جائے گی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فارس اس کا نصیب ہے، ہر حال میں اسے فارس سے ہی شادی کرنی ہے۔ اس کی چھوٹی 3 بہنیں بھی تھیں، اور اگر وہ اپنی مرضی کرتی تو اس کی بہنوں کے راستے کھوٹے ہو سکتے تھے۔ لڑکیوں کو تعلیم سے، آزادی سے محروم کر دیا جاتا، اور ان کی شادی بھی چھوٹی عمر میں کر دی جاتی۔ حیا اپنی وجہ سے باقی لڑکیوں کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جبھی وہ آنسو پونچھتے ہوئے نئے سرے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ یونیورسٹی میں آئی تو سب سے پہلے مرحا سے ملاقات ہوئی تھی۔ مرحا اس کے گلے سے لگ گئی۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئی۔ اس دن جو بھی ہوا، مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ مرحا شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ حیا نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم سے گلہ نہیں ہے مجھے، بلکہ تمہاری وجہ سے میں زندگی کے ایک نئے خوبصورت رخ سے آشنا ہوئی ہوں۔ ایک ایسا رخ جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ ایسے حسین پل تھے جو خواب کی طرح میری زندگی میں آئے، اور پھر ریت کی طرح میری ہتھیلیوں سے پھسل گئے۔ انہیں سنبھال بھی نہیں پائی۔ وہ اپنی خالی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے جیسے کھو گئی تھی۔ مرحا نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ کیا ہو گیا حیا؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اور تم اتنے دن سے یونیورسٹی میں کیوں نہیں آئی؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ حیا نے جانے کیوں اس سے اپنی منگنی کی بات چھپا لی تھی، بلکہ مرحا سے کیا، اس نے کسی کو بھی اپنی منگنی کے بارے میں اطلاع نہیں دی تھی۔ جس بات سے اسے کوئی خوشی نہیں تھی وہ اس کا تذکرہ کر کے اپنا دل نہیں جلانا چاہتی تھی۔ وہ پھر کلاس لے کر لائبریری میں آ گئی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار ریان کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب اس کے سامنے چیئر پر نظر پڑی تو یکدم وہ گھبرا کے رہ گئی۔ اپنی آنکھوں کو مسل کر دیکھا۔ کیا خواب مجسم ہو کر سامنے آتے ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔
وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھتے رہے۔ حیا کی خاموشی نے ریان ملک کو بے چین کر دیا تھا۔ میں یہاں پر تمہارے لیے آیا ہوں حیا، تمہارے ساتھ اپنے دل کی بات کرنے کے لیے، مگر تمہارا رویہ مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ مجھے دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا تو حیا فوراً سنبھل کر بولی تھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے نظریں اب جھکا لی تھیں۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو تم نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے تو اپنا کارڈ اس لیے دیا تھا کہ تم مجھ سے رابطہ کرو، کیونکہ میں تم سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میرے دل کے جذبات یک طرفہ ہیں، تم میرے لیے ویسا فیل نہیں کر رہی جیسا میں نے تمہارے لیے فیل کیا تھا۔ مگر ایک بار میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ وہ بولا تو حیا کو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی تو زندگی میں پہلی بار کسی کی شخصیت سے متاثر ہوئی تھی، کسی سے محبت کرنے لگی تھی، اور یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا، اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا، اور اب وہ اس کی ہاں سننے کے لیے منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو آؤ کینٹین میں چل کر بات کرتے ہیں، یہاں پر کافی سارے اسٹوڈنٹس آ گئے۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلنے لگا تو حیا کو ایسا محسوس ہوا جیسے ساری دنیا سمٹ کر اس ایک ہاتھ میں آ گئی ہو۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی، مگر پھر جب فارس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تو وہ ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی تھی۔ میرے اتنے اچھے نصیب نہیں ہو سکتے، خود کلامی کرتے ہوئے بولی تھی۔ پھر وہ اسے لے کر ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، تم میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہو؟ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، تمہاری آنکھوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں میرے لیے محبت صاف نظر آتی ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ تم محبت کا اظہار کرنے سے گھبرا رہی ہو؟ وہ کھریدنے والے انداز میں بولا تو حیا ایک گہری سانس لے کر کہنے لگی کہ میری منگنی تو ہو چکی ہے، اب ان ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 2 مہینے کے بعد میری شادی ہونے والی ہے، اور آپ نہیں جانتے کہ میرا منگیتر بہت شفاق اور ظالم انسان ہے۔ وہ ایک خانزادہ ہے، دولت اس کے گھر کی باندھی ہے، وہ مجھے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دے سکتا۔ وہ افسردگی سے بولی تو ریان ملک کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ایک بار تم مجھے یہ کہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں سب کو دیکھ لوں گا، تمہارے منگیتر کو بھی دیکھ لوں گا، ہمارے درمیان کوئی بھی نہیں آ سکتا، کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ مخلص رہو گی، میرے ساتھ شادی کرو گی، تو میں ساری دنیا کی مخالفت مول لے کر تمہیں سب سے چھڑا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ساری دنیا سے تمہیں چرا لوں گا۔ بس مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، تمہاری محبت چاہیے۔ اس نے اپنا ہاتھ حیا کے سامنے پھیلا دیا۔ جھجکتے ہوئے حیا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ مگر میرا منگیتر، اس کی سوئی ابھی بھی فارس پہ اٹکی ہوئی تھی۔ تم بھول جاؤ حیا کہ فارس نامی کوئی شخص تم پر مسلط ہو سکتا ہے۔ تم بس یہ سوچو کہ تم صرف اور صرف ریان ملک کی ہو، اس کی امانت ہو۔ خود کو میری امانت تصور کرو اور دوبارہ کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہارا نکاح مجھ سے ہوگا۔ اگر عین رخصتی کے وقت مجھے تمہیں اغوا کرنا پڑا، تمہارے لیے کسی کی جان لینی پڑی، تو میں ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ میں کسی چیز سے بھی گریز نہیں کروں گا، بس مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تمہاری خوشی میرے لیے سب سے مقدم ہے۔ حیا کو یقین نہیں تھا کہ وہ شخص اس سے اس قدر محبت کرتا ہوگا۔ تبھی اس کے نمبر پر فارس کی کال آنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا تھا۔ موبائل آن کر کے کان کے ساتھ لگایا۔ کہاں ہو تم؟ باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وہ دھونس بھرے انداز میں بولا تو حیا فوراً سے اٹھی تھی۔ فارس مجھے لینے کے لیے آ گیا، مجھے حویلی واپس جانا ہے۔ ریان ملک نے اسے گھبراتے ہوئے تاثرات کو بغور نوٹ کیا تھا، اور پھر وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حیا فارس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ گاڑی تھوڑی ہی دور چلی تھی جب حیا کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے پیچھے ایک اور گاڑی آ رہی۔ وہ تو حیران ہی رہ گئی، یہ کون تھا جو مسلسل ان کے پیچھے آ رہا تھا؟ مگر اس شخص کا چہرہ غیر واضح تھا۔ گاڑی جب حویلی کے پاس پہنچی تو پیچھا کرنے والی گاڑی بھی قدرے فاصلے پر رکی تھی۔
اب ہر دوسرے دن ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ گاڑی ان کا پیچھا کرتی اور حویلی کے پاس رک جاتی۔ اگر فارس بھی جھنجھلائے انداز میں کہتا کہ نہ جانے یہ کون ہے جو روزانہ یہاں تک آتا ہے، ملے تو میں اس سے پوچھوں کہ آخر یہ چاہتا کیا ہے۔ فارس دانت پیستے ہوئے بولا تو حیا گھبرا گئی۔ اگر یہ ریان ملک ہوا تو کہیں فارس اس سے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ گھبرا جاتی تھی۔ 2 مہینے کا عرصہ بھی گزر گیا تھا اور اب اس کے پیپرز بھی ختم ہو گئے تھے۔ اس کی جان گویا سولی پر لٹک گئی تھی جب زرینہ بیگم نے کہا کہ تم شادی کا جوڑا اپنی پسند سے لے لو۔ اگلے جمعہ کو ہم نے تمہارا اور فارس کا نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب مہمانوں کو بھی اطلاع کر دی ہے۔ اب تم گھر پہ بیٹھو، خود کو سنوارو، اپنے حسن کو نکھارو تاکہ دلہن بن کر تم پہ روپ خوب آئے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو حیا کی جیسے جان نکلنے لگی تھی۔ فارس کے ساتھ نکاح؟ مگر ریان ملک نے تو اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ فارس کے حوالے تو کسی صورت میں بھی نہیں کرے گا۔ مگر ابھی تک تو ریان ملک کی طرف سے خاموشی تھی۔ جوں جوں دن بیتتے جا رہے تھے حیا کا جیسے برا حال ہو رہا تھا۔ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ وہ فارس کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتی ہے۔ وہ اس سے چھپتی پھرتی تھی۔ اس کی نگاہوں کی زد میں آنے سے وہ بچنے لگی تھی۔ اس کے ذومعنی جملے اور فکرے اس کی جان لینے لگے تھے۔ وہ بار بار ریان ملک کا نمبر ملا رہی تھی مگر اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ حالانکہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ریان ملک کا نمبر تو ہر وقت آن رہتا تھا۔ وہ جب بھی کال ملاتی تو وہ فوراً اس سے بات کرتا تھا، مگر اب نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ اور پھر ایک دن جب اسے نمبر آن ملا تو اس کی جان میں جان آئی تھی۔ ریان ملک نے کال آن کی تو حیا روتے ہوئے بولی تھی، کہاں ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کو میرا نکاح ہے۔ ہمیشہ کے لیے مجھے فارس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ابھی تک کچھ کیوں نہیں کیا؟ تب اس کے کانوں سے فارس کی آواز سنائی دی کہ میں مصروف ہوں، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی، جبکہ حیا خالی خالی نظروں سے موبائل کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ ریان ملک نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا وہ باقی مردوں جیسا ہی تھا جس نے اس کے ساتھ محض وقت گزاری کی تھی؟ اس کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا۔ اس کے دل میں ہلچل مچا کر اب سائڈ پہ کھڑا ہوا اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنے لگا تھا۔ اگر اس نے یہی سب کرنا تھا تو کیوں خواب دکھائے؟ کیوں اس کی زندگی میں آیا؟ وہ اسے اپنی یک طرفہ محبت سمجھ کر بھول جاتی، مگر وہ ریان ملک ہی تھا جو اسے خوابوں کی دنیا میں لے کر گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں جگنو تمتمائے تھے اور اب وہی اسے دور ہو گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دل ہی دل میں وہ شدت سے یہ خواہش کر رہی تھی کہ نکاح ٹل جائے، فارس خود ہی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دے۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ خیال بھی تھا کہ ریان ملک دھوکے باز نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اگر مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تو وہ اپنا وعدہ ضرور نبھائے گا۔ جب نکاح کا دن تھا اس دن تو حیا کا دھاڑے مار مار کر رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ بھلا کیسے وہ فارس کو اپنا سب کچھ مان سکتی تھی؟ وہ اسے ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ کیسے خود کو اس کے حوالے کر دیتی؟ ایک ناپسندیدہ شخص کے لیے خود سپردگی اتنا آسان عمل نہیں تھا۔ اور پھر جوں جوں وقت بیتتا جا رہا تھا حیا کو اپنے آس پاس چامکھوئیاں ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ سب لوگ سرگوشیوں میں نہ جانے کیا بات کر رہے تھے۔ حیا تو پہلے اپنے خواصوں میں نہیں تھی، وہ اپنے ہی غم کو منا رہی تھی۔ اب جب اسے غیر معمولی سنجیدگی کا احساس ہوا تو وہ بھی نوٹس لیے بغیر نہیں رہ سکی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں سب؟ اس نے نجمہ سے پوچھا تو نجمہ کہنے لگی کہ فارس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، نہ جانے وہ کہاں ہے۔ حیا اس کی بات پر چونکی۔ فارس نے کہاں جانا ہے؟ یہی ہوگا، وہ بے تاثر سے انداز میں بولی تھی۔ نجمہ بحث کیے بغیر وہاں سے اٹھ گئی۔ وقت آگے ہی آگے بیتتا جا رہا تھا۔ قاضی صاحب بھی نکاح پڑھانے کے لیے آ گئے تھے، مگر فارس کی کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ کہاں ہے؟ سب لوگ ہی پریشان ہو گئے تھے۔ اس کا نمبر ملا رہے تھے مگر نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ اس کے نمبر سے ایک میسیج آیا تھا کہ وہ حیا کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ حیا کو جس کے بھی حوالے کرنا چاہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کا حیا سے دل بھر گیا۔ اس کا یہ میسیج دیکھ کر سب لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ فارس ایسا کبھی کہہ نہیں سکتا تھا، وہ بھی حیا کے بارے میں۔
سب لوگ اس کے پاگل پن اور دیوانگی سے آگاہ تھے، تو فارس اب عین نکاح کے دن ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ اور پھر سب کی نظروں نے ایک انتہائی عجیب منظر دیکھا تھا۔ ایک اونچا لمبا شاندار سا چوڑے شانے والا مرد اپنے سیکیورٹی گارڈز کی معیت میں چلتا ہوا غضنفر صاحب کے عین سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اپنی گمبھیر آواز میں کہنے لگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھانجی کی زندگی بخش دی جائے تو آپ کو حیا کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہوگا۔ آپ کا بھانجا میرے ملازموں کے قبضے میں ہے، اس کی رہائی صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے، اگر میں حیا کو اپنے ساتھ رخصت کرا کر یہاں سے لے جاؤں، تبھی وہ آپ کے پاس واپس آ سکتا ہے۔ مظفر صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ کہاں ہے فارس؟ فارس میرے قبضے میں ہے اور اس کی رہائی صرف ایک ہی شرط میں ممکن ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے بولا تو غضنفر صاحب کو غصہ آ گیا۔ میں چھوٹے موٹے لوگوں کو منہ نہیں لگاتا، اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ اور ویسے بھی فارس اور حیا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ حیا کی اس سے منگنی ہو چکی ہے، میں کیسے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں؟ چھوٹا موٹا انسان، آپ نے اورنگزیب کا نام تو سنا ہوگا، جو ایک بہت بڑا وڈیرا ہے، جس کے قبضے میں کئی گاؤں ہیں، جس کی جاگیر دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ غضنفر صاحب اس کی بات پر چونکے تھے۔ تم اورنگزیب کو کیسے جانتے ہو؟ میں اس کا بیٹا ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کی حویلی جیسی کئی حویلیاں میں کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں۔ غضنفر صاحب چپ کے چپ رہ گئے تھے۔ مگر پھر بھی میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو، کیونکہ اس کی منگنی فارس سے ہو چکی ہے اور شادی بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ اور فارس کو چھوڑ دو، ورنہ میں پولیس کو فون کروں گا، پھر خود ہی فارس کو تم سے چھڑا لیں گے۔ وہ ہنس پڑا۔ آپ ایک بار حیا سے پوچھ لیں وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ فارس کو پسند نہیں کرتی۔ وہ حیا کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا دل صحیح گواہی دے رہا تھا، وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کی محبت جھوٹی نہیں تھی، نہ یہ انسان جھوٹا تھا۔ مگر اب اس کی نظر اپنے باپ پہ پڑی۔ کیا وہ اپنے باپ کا اپنی وجہ سے سر جھکا سکتی تھی؟ اگر یہ کہہ دیتی کہ وہ اس شخص کو جانتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، تو اس کے باپ کا سر جھک جاتا۔ اس نے اپنی محبت کو باپ کی عزت پر قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نہیں بابا، میں اس کو نہیں جانتی، میں فارس سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی تو فارس نے بغور اسے دیکھا تھا۔ سن لیا تم نے؟ اب جاؤ یہاں سے۔ فارس کے قدم پیچھے ہٹنے لگے تو حیا کا دل جیسے سکڑنے لگا تھا، اور تبھی اس کے پیچھے ہٹتے قدم رکے تھے۔ مگر میں یہاں سے حیا کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا، وہ آپ کی عزت رکھنے کے لیے ایسا کہہ رہی ہے۔ وہ دل سے فارس سے شادی کے لیے راضی نہیں ہے، وہ مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ بتاؤ حیا، کیوں ڈر رہی ہو تم؟ اپنی محبت کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ تبھی نغمہ بیگم آگے بڑھی۔ یہ کیا بولے گی؟ میں خود بھائی صاحب آپ سے کہہ رہی ہوں اس لڑکی کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ حد ہوتی ہے بے حیائی کی۔ ارے غضب خدا کا، وہ لڑکی جس کے نکاح والے دن بھی لڑکے گھر تک پیچھے آ جائیں، کیا وہ شریف لڑکی ہوتی ہے؟ کیا اس قابل ہوتی ہے کہ اسے بہو بنایا جائے؟ میرے بیٹے کی آنکھوں پر تو اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، جو اسے اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ مگر مجھے اپنے بیٹے کی زندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں اپنے بیٹے کو سمجھا لوں گی کہ ایسی آوارہ لڑکی سے بہتر ہے کہ وہ ساری زندگی اکیلا ہی رہے۔ میں اس لڑکی کو بہو نہیں بناؤں گی، بہتر یہی ہے کہ اسی کے حوالے کر دیا جائے۔ اور تم فارس کو چھوڑ دو، تم جو چاہتے ہو ہم ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نجمہ بیگم غصے سے بول رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میری بیٹی تمہاری بھتیجی ہے، تمہارے ساتھ بھی اس کا کوئی رشتہ ہے، تم اس کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ معاف کیجیے گا بھائی صاحب، میں اسی دن کے لیے آپ کو منع کرتی تھی کہ اسے اتنی تعلیم نہ دلوائیں۔ اتنی تعلیم لڑکیوں کا دماغ خراب کر دیتی ہے، ان کی آنکھوں سے شرم و حیا چھین لیتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کیسے یہ غیر لڑکا نکاح والے دن اس کی محبت کا دعویٰ کر رہے۔ یہ لڑکا جو یہاں تک پہنچ گیا، یہ سب یوں ہی تو نہیں ہے، اس نے حوصلہ افزائی کی ہوگی، کچھ تو ایسا کہا ہوگا کہ وہ یہاں تک چلا آیا۔
بات کافی بڑھ گئی تھی۔ غضنفر صاحب سر تھام کے رہ گئے تھے۔ نجمہ بیگم کہنے لگی کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس لڑکی کا نکاح اسی کے ساتھ کر دیا جائے، کیونکہ خاندان میں تو کوئی اسے بیاہنے پر تیار نہیں ہوگا، اور میں تو اسے کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی، اسی لیے عزت سے اسی کے حوالے کر دیں۔ غضنفر صاحب نے ایک قہر بھری نظر حیا پر ڈالی تھی۔ اس نظر میں کیا کچھ نہیں تھا، اور پھر اس کا نکاح ریان ملک کے ساتھ کر دیا گیا۔ رخصت کرتے وقت اس کے ماں باپ کہنے لگے کہ آج کے بعد تمہارا ہم سے تعلق نہیں ہے، آج کے بعد یہاں پر مت آنا۔ زری بیگم نے یہ بات روتے ہوئے کہی تھی۔ غضنفر صاحب نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے رویے پر جذباتی ہو گئی تھی۔ رونے لگی تو ریان ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے کر جانے لگا۔ گاڑی میں بٹھا کر کہنے لگا کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جتنا رونا تھا رو لیا، اب تمہارے خوش ہونے کے، ہنسنے مسکرانے کے دن ہیں۔ وہ خود بھی بددستور مسکرائے جا رہا تھا، اور کیوں نہ خوش ہوتا، اس کی محبت اسے مل گئی تھی، اسے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا۔ وہ اسے لے کر اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں آ گیا تھا۔ اب جب حیا کی گھبراہٹ بھی قدرے کم ہوئی تو وہ اس سے دلچسپی سے پوچھنے لگی کہ تم اورنگزیب کے بیٹے ہو؟ تم نے مجھے تو یہ بات نہیں بتائی۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے بولی تو ریان ملک کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ارے میں نہیں جانتا اسے، ارے میں نے تو بس اس کا نام ہی سن رکھا ہے، وہ تو بس تمہارے باپ کے سامنے اچانک سے مجھے یہ خیال آیا کہ یہ بات کہہ کر دیکھوں، تبھی تمہارا باپ میرے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ دے گا، ورنہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا انسان سمجھتا تو وہ کبھی بھی اتنی آسانی سے اس رشتے پر راضی نہ ہوتا۔ حیا اس کی بات پر زور سے ہنس پڑی، اور پھر کتنی دیر تک ہنستی چلی گئی، مگر پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مگر امی ابو مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، وہ پتہ نہیں مجھے معاف بھی کریں گے یا نہیں۔ ریان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، ماں باپ کبھی اپنی اولاد سے نفرت نہیں کرتے، ماں باپ کبھی اپنی اولاد سے ناراض نہیں رہ سکتے، اور تم سے بھی تمہارے ماں باپ ناراض نہیں رہ سکیں گے۔ تھوڑا وقت گزر جانے دو، ان کا دل بھی تمہاری طرف سے نرم پڑ جائے گا، تمہیں وہ معاف کر دیں گے، قبول بھی کر لیں گے۔ اس کے لہجے میں یقین دہانی تھی، محبت تھی، اعتماد تھا، اور حیا اس کی محبت پہ اعتبار کرنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، کچھ مہینے پہلے یہاں پر آیا تھا، اب میں واپس جا رہا ہوں، اور تم بھی میرے ساتھ ہی واپس چلو گی۔ میری ساری فیملی وہاں پر رہتی ہے، میں نے تمہارے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتایا ہے، وہ تم سے ملنے کے لیے بہت بے قرار ہیں، اور فکر مت کرو، تمہیں میرے گھر میں بھی بہت اپنائیت ملے گی، محبت ملے گی، کیونکہ میں خود بھی تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، مجھے اپنی بیوی کی عزت کروانا آتا ہے۔ وہ بھی حیا کی ویڈیو کال پر اپنے گھر والوں سے بات کروانے لگا تھا۔ وہ سب لوگ بہت خوش تھے، ان دونوں کی شادی کی مبارکباد دے رہے تھے، اور دونوں کو جلدی آنے کی تاکید بھی کر رہے تھے۔ فارس کو ریان ملک کے آدمیوں نے چھوڑ دیا تھا، وہ بپھرے ہوئے شیر کی مانند لگ رہا تھا۔ آپ نے اس کا نکاح کیوں کیا؟ وہ میری امانت تھی، میری منگیتر تھی، اس کا غصہ تو کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ نجمہ بیگم نے اسے بہت مشکل سے قائل کیا کہ وہ لڑکی جس کے پیچھے لڑکے گھر تک پہنچ جائیں، جو اس کے ہونے والے شوہر کو اغوا کروا لے، ایسی لڑکیاں گھر بسانے والی نہیں ہوتی۔ شکر کرو کہ اس کی اصلیت جلدی پتہ چل گئی، تمہاری اس سے جان چھوٹ گئی، تمہاری میں کسی اچھی سی لڑکی کے ساتھ شادی کروا دوں گی۔ اور یوں پھر انہوں نے فارس کی شادی اپنی بھانجی سے کرا دی تھی، جو حیا کی طرح بہت خوبصورت تو نہیں مگر اس سے ہرگز کم بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ فارس اسے بھولنے لگا تھا۔ 5 سال گزر گئے تھے۔ 5 سال کے بعد حیا نے دوبارہ اس مٹی پر قدم رکھا تو بے ساختہ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اپنے ماں باپ کی یاد آئی تو وہ بے قرار ہو گئی، اور پھر جب وہ اپنی ماں کے گلے سے لگی تو تب جیسے اس کے دل میں ٹھنڈک سی اتر آئی تھی، گو کہ اس نے ریان ملک کے ساتھ زندگی کا بہت خوبصورت سفر طے کیا تھا۔ ریان ملک نے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، مگر ماں باپ کا خیال ایسا تھا جو اسے خوشی میں بے چین کر دیا کرتا تھا۔ اب جب انہوں نے اسے معاف کر دیا تو اس کے وجود میں جیسے ٹھنڈک اتر آئی تھی۔